السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ واقعی قابل مبارکباد ہیں کہ تقریباً 1 بجنے والا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ پوری دن جمعی کے ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب اس محفل میں تشریف فرما ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے امان آباد کی اس سالانہ محفل میں جو بلا ناغہ ہر سال ربیع الاول شریف کے مہینے کی آخری عشرے میں منعقد ہوتی ہے۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ بڑے ہی باادب اور بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ میں بیٹھ کر اس محفل کو زینت بخشتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اسٹیج پہ بیٹھے بڑا ایک پرانا منظر امان آباد کا گھوم گیا کہ میرا امان آباد وہ تھا جس کو لوگ شریفوں کی بستی کہا کرتے تھے۔ یقین جانیے امان آباد کا یہ بیچ کا جو راستہ جا رہا ہے، آپ شیخ پور چلے جائیں، غوث پور چلے جائیں، نگلا داؤں چلے جائیں، بھوجپور چلے جائیں، یعقوب گنج چلے جائیں، اطراف میں جتنے بھی گاؤں ہیں سارے گاؤں میں چلے جائیں، لیکن یہ منظر آپ کو کسی بھی گاؤں میں نظر نہیں آئے گا جو منظر کسی وقت امان آباد میں نظر آتا ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ ریاض احمد خان کے مکان سے گھسنے والا آدمی بغیر سڑک پہ آئے ہوئے بھولے میاں کے گھر کے اندر نکلتا تھا۔ بھولے میاں کے گھر سے لے کر ریاض احمد خان کے آگے تک کا راستہ گھر سے نکلا ہوا راستہ، اور جانتی ہے کیوں؟ یہ صرف پردے کا اہتمام تھا کہ ہماری عورتیں سڑک سے چل کے ایک گھر سے دوسرے گھر نہ جائیں، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں کھڑکیاں لگی تھیں، ان کھڑکیوں کے ذریعے سے ریاض احمد خان کے یہاں سے نکل کے خورشید احمد خان کے یہاں پہنچ جاؤ، خورشید احمد خان سے نکلو نیاز احمد خان کے یہاں پہنچ جاؤ، ان سے نکلو عبدالحادی خان کے یہاں پہنچ جاؤ، ان سے نکلو بھولے میاں کے یہاں پہنچ جاؤ، اور روڈ کے ادھر آ جائیے تو مرحوم مکھیا کا گھر ایک ایسا سینٹر میں گھر تھا کہ ان کے گھر میں چلے جاؤ تو یحییٰ خان کے یہاں چلے جاؤ، ان کے یہاں چلے جاؤ تو عبد القدیر خان کے یہاں چلے جاؤ، ان کے گھر میں چلے جاؤ تو غلام نبی کے یہاں چلے جاؤ، ان کے گھر میں چلے جاؤ تو احمد شیر کے یہاں چلے جاؤ، ان کے گھر میں چلے جاؤ تو سعید احمد خان کے یہاں چلے جاؤ۔ یہ وہ واقعی نقشہ تھا اس امان آباد کا گھروں کا، جو آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ کسی بھی گاؤں میں نقشہ نظر نہیں آتا۔ ایسی شریفوں کی بستی تھی، اور ایسے ایسے
جو امانآباد کے بزرگ تھے وہ اتنے باوقار بزرگ ہوا کرتے تھے جس وقت سر پہ کھلا لگا کر اور اس کے اوپر امامہ باندھ کر اور اپنی بیوڑی میں بیٹھ کر جس وقت بھٹے کا کشت پیستے تھے تو ایسا لگتا تھا واقعی کوئی بہت بڑی عظیم شان والا بیٹھا ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اس امانآباد کی شناخت کو ختم کر دیا ہے. اس امانآباد کی پہچان کو ہم نے ختم کر دیا. بہرحال آج کی محفل میلاد پاک جس میں ہم بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک تھوڑا سا احساس یہ ہوا کہ حافظ محمد عمر جنہوں نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آ پائے. اچھا خیر، ان سے ملاقات نہیں ہوئی اسٹیج پر، اور وہ بھی ہوتے تو اور اچھا لگتا. میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کو سامنے تلاوت کیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک میرا رب ہمیں دیکھے. مسلمانوں، ابھی آپ نے بہت ہی ایک مدلل بیان ہے جناب رستم مصباحی صاحب نے کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا، اور اس سے ہمارے محب گرامی ہمارے عزیز جناب مولانا عبد المبین صاحب کے ذریعے سے آج کی محفل کے تعلق سے آپ نے کچھ باتیں سماعت کی. کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن دو ایک باتیں اپنی عادت اور مزاج کے اعتبار سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سجی ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انس، ابھی جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ابھی جو مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہو کر میرے پاس آئے گا وہ جنتی ہوگا. اور تمام صحابہ بڑے مشتاق ہو گئے. وہ کون مبارک شخص ہوگا جس کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی بشارت فرما رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتاتے ہیں، آج کل ہم نے لوگوں نے جنت کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، اور صحابہ کرام وہ عظیم ذات تھی کہ جنہوں نے صرف نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے جنت کی ضمانت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرما دیا تم اگر اس جنگ میں شہید ہو جاؤ گے تو جنت کی ضمانت میری ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے کہ وہ صحابی گئے اور اتنی جداری سے اور اتنی دلیری سے انہوں نے کفار مکہ کی لشکر میں گھس کر ایسی جنگ کری کہ سینکڑوں اور ہزاروں کو اپنی تلوار سے تہ تہ کرنے کے بعد جان شہادت نوش کر لیا. لیکن آج ہم لوگوں کے نزدیک جنت بہت ہلکی چیز ہے. خیر یہ کچھ موضوع نہیں ہمارا. تعجب ایک صحابی آتے ہیں، نام ذہن سے اتر گیا، ایک صحابی آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوش ہوئے. دوسرے دن بس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، آقا علیہ السلام کے صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہو کر میرے پاس آئے گا وہ جنتی ہے. اور لوگوں کو پھر تجسس ہوا، لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی. لوگ انتظار میں ہیں کہ آج کون آتا ہے. کیا دیکھا کہ جو کل مبارک ذات آئی تھی وہی آج بھی مبارک ذات آ رہی ہے. صحابہ نے دیکھا، بہت خوش ہوئے. تیسرا روز ہوتا ہے. تیسرے روز پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا کہ آج اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام علیہم الرضوان منتظر ہیں کہ آج کون شخص ہو سکتا ہے. بہرحال مختصر یہ کہ وہ تیسرے دن بھی وہی صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے جن کے لیے
اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کو بڑا ہیجان پیدا ہوا کہ آخر دیکھا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کے جو صحابی ہیں ان کا عمل کون سا ہے، ان کا کردار کیا ہے، یہ کون سی عبادتیں کرتے ہیں، کون سے وظائف پڑھتے ہیں، کون سے نوافل پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دنوں تک ان کو جنتی ہونے کی بشارت فرمائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، حضرت انس اور ان کے ساتھ میں ایک دوسرے صحابی، یہ ٹریکٹر نکلنے میری طرف سے آپ پہنچے ہوتی ہے۔ حضرت انس اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرا جائے کہ چل کے ان صحابی کے گھر میں جن کو جنتی ہونے کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے گھر رات گزاری جائے اور رات گزار کے دیکھا جائے کہ وہ عمل کون سا کرتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ مشورہ کر کے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، ہم آپ کے گھر مہمان ہونا چاہتے ہیں۔ اور اب تعلیم خدا کی دیکھیے، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جس کے گھر مہمان آتا تھا وہ اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھتا تھا اور مہمان کی تواضع اپنے لیے فخر کی بات محسوس کرتا تھا، تو انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر مہمان بنتے رہیے۔ شام ہوئی، کھانے کا انتظام کیا گیا، دونوں حضرات کے سامنے دسترخوان لگا دیا گیا، کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اب وہ دونوں لوگ اس تک میں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت کی ہے، یہ رات کو کرتے کیا ہے؟ کھانے سے فارغ ہوئے، ورد و وظائف کرے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر ذکر کیا، سورہ ملک کی تلاوت کری، قرآن کی تلاوت کری، مہمانوں کے لیے بستر بچھایا اور خود بھی بستر بچھا کے سو گئے۔ اب ان کو کیسے نیند آئے؟ یہ تو گئے تھے چیک کرنے، دیکھنے کہ یہ پوری رات جگتے رہے کہ پتہ نہیں رات کے کس حصے میں یہ اللہ کا نیک بندہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ پوری رات گزر گئی، صبح تہجد کا وقت ہوا تو وہ صحابی بیدار ہوتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر سنت کے مطابق پھر آرام کرتے ہیں، پھر اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ میں۔ اب یہ دونوں صحابی جو تھے وہ رات بھر بیدار رہے اس خواہش میں، اس جستجو میں کہ انہوں نے تو رات کو کوئی عمل کیا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آج ہم لوگ یہاں مہمان تھے، پہلا دن تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات کو مؤخر کر دیا ہوگا، چلو ایک دن اور ان کے گھر مہمان رہا جائے۔ دوسرے دن پھر یہ 9 حضرات مہمان رہے، دوسرے دن کا بھی یہی معمول، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، ورد و وظائف ہوا، تلاوت قرآن کری، اس کے بعد میزبان بھی سو گیا اور مہمانوں کو سونے کا انتظام کر دیا۔ دوسری رات ہو گئی۔ اب جب تیسرا دن آیا تو حضرت انس اور ان کے ساتھ میں جو صحابی تھے ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے بھائی، ہم آج آپ کے یہاں تیسرا دن ہو گیا مہمان بنے ہوئے، دراصل ہم ایک راز جاننے آئے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں پوچھیے کیا آپ کو ایسا راز ہم سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور میں اس لیے آپ کے گھر مہمان بنا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں، کون سی ورد و وظائف کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار آپ کے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے میرے بھائی، میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، تم نے 2 دن دیکھ ہی لیا رات میں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، مسلمانوں غور سے سننا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا دل دیکھتا ہوں کہ اس دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے، اس دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے،
اس دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، اس دل میں کسی کے لیے دشمنی تو نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، پھر ہوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہی ایک ادا قبول ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بشارت عطا فرمائی۔ یہ پیغام رسالت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اے میرے مسلمان، ہمارا کیا معیار تھا اور ہم کہاں پر آ گئے؟ مسلمانوں، یہ تو ہماری شان نہیں ہے، تمہاری شان اس سے بہت بالا ہے۔ اور ایسا نہیں 2 پیڑھی اور 3 پیڑھی اوپر چلے جاؤ تو تمہیں تمہارے گھر میں یہ تعریف مل جائے گی، تمہارے گھر میں یہ عمل بھی دکھائی دے گا اور یہ کردار بھی دکھائی دے گا۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، حافظ احمد حسین آپ کے گاؤں کہیں تھے جن کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کی ذمہ داری سے جب گیہوں آتا تھا تو جب تک وہ گیہوں دھلوا نہیں دیتے تھے اس وقت تک چکی کے اندر وہ گیہوں پیسا نہیں جاتا۔ لیکن اور کی بات نہیں ہے، ہمارا بات کی بات ہے۔ اور اس کے جاننے والے ابھی بھی لوگ موجود ہیں۔ ہم نے اپنے ابا حضور رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا، بھولے میاں صاحب کے والد حافظ القرآن تھے، اور جانتے ہیں جامع مسجد میں جہاں جہاں وہ قدم رکھتے تھے ان قدموں کے پتھروں کا نشان رکھا۔ میں نے خوب اپنی آنکھوں سے ان پتھروں کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں اگر تلاش کریں گے تو 2 پیڑھی اور 3 پیڑھی اوپر ہمیں وہ کردار نظر آ جائے گا جو کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عطا فرمایا۔ اے مسلمان، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دوسرے کی تنقید نہ کریں، صرف یہ جو ہمارا گلے کا بٹن بند ہے اس کو کھولیں اور کھول کے اس میں ایک دفعہ جھانک کے دیکھیں۔ کسی دوسرے پر رہنمائی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہمارے اندر طریقہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے جو بنا تھا اس کا فنکشن کیا تھا؟ جو سب سے پہلے موبائل بنا تھا جس کو کی پیڈ کہتے ہیں، سب سے پہلے کی پیڈ آیا ہے، اس موبائل کا کام کیا تھا؟ اس موبائل کا کام تھا اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ آپ کے نمبر پر گھنٹی کرے، آپ کے موبائل میں گھنٹی بجے گی، پھر آپ اس سے بات کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ آیا تو اس میں SMS ایڈ کر دیا گیا کہ اگر آپ کال نہ کر پائے تو آپ میسج لکھ کے ٹائپ کر کے بھیج دیں تو وہ سامنے والا جب فرصت میں ہوگا وہ میسج پڑھ لے گا۔ پھر اس کے بعد فیس بک آیا، پھر اس کے بعد واٹس ایپ آیا، اس کے بعد انسٹاگرام آیا، اس کے بعد نئے نئے طریقے کے اپلیکیشن آ گئے اور موبائل ملٹی میڈیا موبائل بن گیا۔ آج دنیا کی ہر چیز، گندی سے گندی چیز اور اچھی سے اچھی چیز اس موبائل میں، لیکن میرے بھائی آپ اس میں کسی اچھی جگہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں، کسی اچھے پسندیدہ مقرر کی تقریر سن رہے ہو، کسی اچھے نعتخواں کی نعتخوانی سن رہے ہو، کیا اس وقت گھنٹی بجنا بند ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس کا مین فنکشن ہی وہی ہے۔ اس لیے کہ اس کا جو سب سے پہلے بنیادی ضرورت کے تحت جو بنایا گیا تھا وہ کام ہے اس کا سب سے پہلا، لہذا وہ سارے کام ہولڈ کر دے گا۔ اگر آپ واٹس ایپ کال کر رہے ہیں، واٹس ایپ کال پہ ہیں تو آپ کی واٹس ایپ کال ہولڈ ہو جائے گی، مینوئل کال آپ کی پہلے آ جائے گی۔ آپ موبائل پہ ٹی وی چلا رہے ہو، آپ موبائل پہ فلم دیکھ رہے ہو، آپ موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہو،
آپ موبائل پہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو, آپ موبائل پہ لائیو حج کا نظارہ دیکھ رہے ہو, آپ موبائل پہ بہترین تقریر سن رہے ہو, آپ موبائل پہ ناچخانی کی منظرکشی دیکھ رہے ہو, لیکن جب میں آپ کو فون کروں گا تو آپ نے فون کے سارے آپشن اتنی دیر کے لیے بند ہو جائیں گے جب تک آپ نے موبائل میں ہمارے ذریعے کی گئی کال کی گھنٹی بجتی رہے گی. اگر آپ میری کال ریسیو کر لیں گے تو سارے فنکشن اسکرین سے ہٹ جائیں گے. یہ موبائل وفادار ہے, یہ موبائل وفادار ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. موبائل کو گھنٹی بجانا نہیں بھولا, لیکن ہم اذان کو سن کر اپنی دکان نہیں بند کرتے ہیں, ہم اذان کو سن کر اپنا کاروبار نہیں بند کرتے ہیں, ہم اذان کو سن کر اپنے جوئے کے اڈے سے اٹھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم اذان کو سنتے ہیں لیکن کارچوب کے اڈے پر بیٹھے ہوتے ہیں, سوئیاں چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. تو ہم سے تو کہیں اچھا یہ موبائل ہے, ہم سے تو کہیں اچھا یہ موبائل. اس لیے میرے بھائی ان محفلوں میں آنے کا مقصد اور ان محفلوں کو سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے جو یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر اصلاح کی کوشش کی جائے. جو اس کے اندر برائیاں آ چکی ہیں وہ برائیاں ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے, اور سارے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ کامیابی کا نہیں ہے. حقیقت بتانا میرے بھائی, آپ نے ان ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو منو مٹی کرے دفن کیا, کچھ یاد ہے؟ کوئی یاد نہیں. دفن کرنے والوں میں بچے بھی ہوں گے, دفن کرنے والوں میں نوجوان بھی ہوں گے, دفن ہونے والوں میں جوان بھی ہوں گے, دفن ہونے والوں میں